خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کا باب شروع ہو رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا قصد کیا کرو، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، اور سورہ قدر میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے جو خاص اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ان میں اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مہمات امور کا فیصلہ کرنے کی رات ہے، اور جس رات کا یہ مقام ہے، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے معاملات بھی اسی رات کے ساتھ خاص رہے ہوں گے۔ چنانچہ پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کی کتاب اتار رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ رات مہمات امور کے لیے مقرر ہے تو اس سے بڑا کوئی اہم معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، علم، عقل، شعور، جستجو کی صلاحیت، نئی ایجادات تک پہنچنے کا داعیہ، ان سب سے بڑھ کر جو اللہ کی نعمت اس کو مل سکتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اس زندگی اور اس کے بعد میں آنے والی زندگی سے متعلق اللہ کی مرضیات کو جان لے۔ اس کے لیے اللہ کی آخری کتاب ایک میزان اور فرقان کی حیثیت سے تمام مذہبی معاملات میں فیصلہ کن اس رات میں اتاری گئی۔ تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی عظمت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات میں ایک بندہ مومن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج وہ رات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ رات ایسی رات ہے، اس درجے فضیلت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کے امور کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اس کو خود اپنی کتاب میں برکت والی رات لیلۃ مبارکہ کہا ہے، تو ہر مسلمان، ہر بندہ مومن یہ صحیح کرے گا کہ اس رات کا کوئی لمحہ اسے بھی میسر ہو جائے۔ جس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ بھی اس وقت کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ یہ ایک فطری جذبہ، فطری داعیہ ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، اور یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید سے کہ بعد میں معلوم ہوا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہو گیا، دعوت برپا ہو گئی، بعد میں سورہ قدر اتری، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں نازل ہوا تھا۔ دونوں باتیں قرآن مجید نے بعد میں بتائیں۔ ایک واقعہ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، جب اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ فلاں وقت ہوا تھا یا فلاں دن ہوا تھا، تو ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں
یہ بتا دیا گیا کہ یہ رمضان میں آئی تھی، یہ بتا دیا گیا کہ یہ رات ایک خاص رات ہے اور قرآن کا نزول اسی میں شروع ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی، وہ کون سا دن تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے فطری طور پر، یہ متعین طور پر یاد نہیں آ سکا، تو پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ آپ یہ کوشش کرنے لگ گئے۔ آگے کی روایتوں سے معلوم ہوگا کہ پورے رمضان میں اعتکاف کیا جائے، پہلے عشرے میں کیا، دوسرے عشرے میں کیا، پھر آخری عشرے میں کیا، یعنی آپ کے اندر شدید طلب تھی اس بات کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ گھڑی پھر نصیب ہو، وہ وقت پھر میری زندگی میں آئے، اور جب آئے تو مجھے اپنے رب کے حضور میں سر بسجود پائے۔ یہ بندہ مومن کی طلب ہے۔ اس سے اللہ کے پیغمبر نے ہمارے لیے یہ اسوہ قائم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا پتہ چلے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت میں یہ صورتحال پیدا ہوگی، تو ایک بندہ مومن کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے، کیا تڑپ ہونی چاہیے، کیا بیتابی ہونی چاہیے، اور کس طرح اسے باہر نکلنا چاہیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب لوگ بادشاہوں کی ایک لحاظ سے پرستشی کرتے تھے اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج ان کی سواری نکلے گی، تو بعض اوقات وقت نہیں بتایا جاتا تھا، تو لوگ گھنٹوں سڑک کے کنارے راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کہ معلوم نہیں کب کوکبہ شاہی گزرے اور وہ کہیں ایک جھلک سے محروم نہ ہو جائے۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ، عالم کے پروردگار کے ساتھ ایسا ہی معاملہ، بلکہ یہ کیا معاملہ ہے، اس سے 1000 گنا بڑھ کر معاملہ ہونا چاہیے۔ تو حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنے طرز عمل سے کہ اگرچہ متعین وقت معلوم نہیں ہے، متعین رات نہیں یاد رہی، لیکن بہرحال رمضان میں ہی آئی تھی، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک بڑی عظمت کی رات ہے، اس میں اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ اس کو تلاش کرنے کی صحیح کرتے تھے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان روایتوں میں کیا کیا باتیں فرمائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر لوگوں کو یہ کہا کہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ رات آتی ہے یا آئی تھی، تو اس وجہ سے انہی میں تلاش کرنے کی صحیح کرو۔ وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبی اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض صحابہ کو رویا میں لیلۃ القدر دکھائی گئی، یعنی انہیں خواب آیا، اور 1 2 4 نہیں، بعض لوگوں کو آیا، اور خواب آیا یا رویا دکھایا گیا، اور اس میں یہی اندازہ ہوا یا یہی بات سامنے آئی کہ یہ آخری جو راتیں ہیں، سبع الاواخر 7 آخری راتیں، انہی میں کسی وقت آئی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیکم قد تواتر فی السبع الاواخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنے تو فرمایا کہ یہ تمہارے جو رویا ہیں، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سبع اواخری میں، یعنی آخری طاق راتوں ہی میں یہ پے در پے اشارہ ہوا ہے۔ فمن کان متحریا فلیتحریا فی السبع الاواخر۔ تو اس لیے اب اگر تم میں سے کوئی اس رات کو تلاش کرنا چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ رات نظر آ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی کو پانا چاہے، یہ کوشش کرے کہ میں اس وقت جاگ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اس پر تدبر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو جب یہ وقت آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سبع اواخر میں، یعنی آخری جو 7 راتیں ہیں، ان میں تلاش کرے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، جبکہ 9 راتیں باقی ہوں، جبکہ 7 راتیں باقی ہوں، جبکہ 5 راتیں باقی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ طاق راتیں ہوں گی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان۔ اب یہاں سے بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ روایتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اگر ان کو الگ الگ دیکھیے تو بعض اوقات الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی دیکھا کہ بعض موقعوں پر یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں 7 راتوں میں، بعض میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا کہ 9 باقی ہوں، 5 باقی ہوں۔ اسی طرح بعض اور روایتیں بھی آئیں گی اس نوعیت کی۔ طاق راتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو روایتوں کو ہمیشہ جمع کر لینا چاہیے، واضح ہو جاتا ہے کہ صورتحال کیا بنی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف العشر الاول من رمضان، رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ، پھر اس کے بعد جو ایک خاص طرح کا خیمہ سا بنا ہوتا تھا اور اون کا عام طور پر، اس میں درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے 10 دنوں میں کیا، پھر درمیان کے 10 دنوں میں کیا۔ ثم اطلع راسا، پھر ایک دن آپ نے اپنے خیمے سے یا اس قبے سے جو اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا اس میں سے اپنا سر نکالا، فقال، اور فرمایا انی اعتکف العشر الاول، میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا رہا ہوں، التمس هذه اللیلہ، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ میں یہ رات کسی طرح پالوں، یعنی آپ کا خیال پہلے یہ تھا کہ یہ پہلا عشرہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رات آئے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، فرمایا اس کے بعد میں درمیان کے عشرے کا اعتکاف بھی کرتا رہا ہوں۔ ثم اتیت، پھر مجھے، یعنی پھر میرے پاس کچھ اطلاع آئی، فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، یعنی میری اس تگ و دو کو، میری اس اللہ تعالیٰ کے اس خاص وقت کو تلاش کرنے کی خواہش کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی کی گئی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ظاہر کوئی رویا ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، فقیل لی، اور مجھ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، یہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو فرمایا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ درمیان کے 10 دنوں کا اعتکاف ختم نہیں کر رہا، وہ آخری عشرے کا اعتکاف جاری رکھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری عشرے کی طرف توجہ ہے یہ دلائی گئی، یعنی اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فقد اریت هذه اللیلہ ثم انسیتها، فرمایا کہ مجھے یہ رات کچھ دکھا بھی دی گئی، یعنی رویا میں، جیسے کہ صحابہ کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دکھائی گئی۔ ثم انسیت، تو پھر میں بھلا دیا گیا، یعنی وہ اس طرح میرے ذہن میں تازہ نہیں رہی۔ جس طرح کہ آپ کوئی رویا دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا یاد رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھلا دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کو یاد نہیں رہتا کیا دیکھا۔ تو فرمایا کہ وقد رأیتنی اسجد فی ماء و طین من صبیۃھا، یعنی جب میں نے وہ رویا دیکھا تو میں جب صبح کے وقت اٹھا تو میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اس کی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گویا پانی میں اور مٹی میں، یعنی کیچڑ سا ہے، اس میں بارش ہوئی ہے، تو اس میں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس لیے اب اس کو آخری عشرے کی راتوں ہی میں تلاش کیا کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے میری کچھ رہنمائی ہوئی۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو آپ نے رمضان کا سن کر، لیلۃ القدر کا سن کر خود کوشش کی ہے کہ وہ وقت میسر ہو جائے، پھر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر اس کے بعد کچھ رہنمائی ہوئی،
پھر فرمایا کہ رہنمائی کی صورت یہ ہوئی کہ گویا ایک رویا دیکھا، وہ بھی بھول گیا، لیکن رویا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سجدہ ریز ہوں، اور کہاں سجدہ ریز ہوں؟ فی مائن و تین من سویتہا، یعنی صبح کے وقت یہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے ایسے اس کو تلاش کیا کرو۔